رات کے تقریباً 11:30 بجے تھے۔ میں پچھلے 3 گھنٹوں سے بس اڈے پر بیٹھا اپنی آخری بس کا انتظار کر رہا تھا۔ میری منزل شہر سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں مجھے اب جانا تھا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ اچانک دور سے ایک پرانی بس آتی دکھائی دی۔ اس کے شیشوں پر کیچڑ جمی ہوئی تھی اور سامنے لگی تختی پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، نوری پور۔ میں فوراً اٹھا اور بس میں سوار ہو گیا۔ بس کے اندر صرف 3 مسافر بیٹھے تھے، ایک بوڑھا آدمی، ایک نوجوان لڑکا اور ایک عورت جس نے چہرے پر سیاہ نقاب کیا ہوا تھا۔ میں آخری سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بس چل پڑی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے عجیب بات محسوس ہوئی۔ بس میں نہ ریڈیو چل رہا تھا، نہ ڈرائیور کسی سے بات کر رہا تھا، حتیٰ کہ بس کے انجن کی آواز بھی غیر معمولی طور پر ہلکی تھی۔ میں نے موبائل نکالا، کوئی سگنل نہیں تھا۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا، بھائی نوری پور کتنی دیر میں آئے گا؟ ڈرائیور نے آئینے میں میری طرف دیکھا لیکن جواب نہیں دیا۔ میرے برابر بیٹھے ہوئے بوڑھے آدمی نے اچانک سرگوشی کی، جب تک وہ نہ بولے تم بھی اس سے بات مت کرنا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون؟ بوڑھے نے بس کی آخری سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک شخص بیٹھا تھا۔ میں نے اسے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے سر جھکا رکھا تھا اور عجیب بات یہ تھی کہ بس میں صرف وہی شخص ایسا تھا جس کے کپڑے بالکل خشک تھے، حالانکہ باقی سب بارش میں بھیگے ہوئے تھے۔ رات کے 12 بجے بس اچانک رک گئی۔ ڈرائیور نے انجن بند کر دیا۔ میں نے باہر دیکھا، چاروں طرف گھنا جنگل تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی دکان نہیں تھی، کوئی روشنی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، یہاں کیوں رک گئے؟ ڈرائیور خاموش رہا۔ پھر نقاب والی عورت نے پہلی بار بات کی۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، اب کوئی بھی بس سے نیچے نہیں اترے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور کہا، کیونکہ ہم اپنی منزل سے آگے نکل چکے ہیں۔ میں نے فوراً موبائل دیکھا۔ وقت ابھی بھی 12 بجے تھا۔ پچھلے تقریباً 1 گھنٹے سے گھڑی ایک ہی وقت دکھا رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اچانک پیچھے بیٹھا خشک کپڑوں والا آدمی کھڑا ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف آیا اور میرے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے پہلی بار اپنا چہرہ اٹھایا۔ میں اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ بالکل میرے جیسا تھا۔ میرا چہرہ، میری آنکھیں، میری داڑھی، حتیٰ کہ میرے کپڑے بھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، تم آخر کار آ ہی گئے۔ میرے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ میں نے بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ میں نے گھبرا کر ڈرائیور سے کہا، بس روکو، میں نیچے اتر رہا ہوں۔ اس بار ڈرائیور نے میری طرف دیکھا اور پہلی مرتبہ اس نے بات کی، تم نیچے نہیں اتر سکتے۔ کیوں؟ ڈرائیور نے آئینے میں میری طرف دیکھا۔ کیونکہ تم پہلے ہی نیچے اتر چکے ہو۔ میں کچھ سمجھ نہیں سکا۔ اسی لمحے بس کی تمام لائٹس بند ہو گئیں۔ اندھیرے میں نقاب والی عورت کی آواز آئی، اسے کچھ یاد نہیں، ابھی نہیں۔ اچانک لائٹس دوبارہ جلیں۔ وہ دوسرا شخص غائب تھا۔ میں نے چیخ کر پوچھا، وہ کہاں گیا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے سامنے دیکھا۔ ڈرائیور کی سیٹ خالی تھی۔ بوڑھا آدمی بھی غائب تھا۔ نقاب والی عورت بھی اپنی جگہ پہ نہیں تھی۔ بس میں صرف میں رہ گیا تھا اور سامنے والی سیٹ پر ایک پرانا بیگ رکھا ہوا تھا۔ بیگ کے اندر ایک اخبار تھا اور میں نے اخبار اٹھایا۔ سرخی پڑھتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ 2 سال قبل نوری پور جانے والی بس حادثے کا شکار، تمام مسافر جاں بحق۔ میں نے نیچے تصویر دیکھی۔ یہ وہی بس تھی، وہی نمبر، وہی رنگ، اور تصویر میں موجود مسافر کو دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ ڈرائیور، بوڑھا آدمی، نقاب والی عورت اور آخری سیٹ پر بیٹھا ہوا وہ شخص، یہ سب اسی تصویر میں موجود تھے۔ میں نے اخبار کا آخری حصہ پڑھا۔ وہاں لکھا تھا، حادثے میں ایک نوجوان مسافر کی لاش نہیں مل سکی۔ نیچے نام درج تھا، ارسلان محمود، عمر 31 سال۔ میں نے اپنی طرف دیکھا۔ میری عمر بھی 31 سال تھی اور میرا نام بھی ارسلان محمود تھا۔ اچانک میرے سر میں شدید درد ہوا اور مجھے سب یاد آ گیا۔ 2 سال پہلے میں اسی بس میں نوری پور جا رہا تھا۔ راستے میں بس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ بس کھائی میں جا گری تھی۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ایک بچے کو بچانے کی کوشش کی تھی۔
اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں زندہ تھا۔ میرا دل کچھ مطمئن ہوا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوگا۔ اسی وقت بس کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک پولیس والا کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا۔ پھر اس نے حیرت سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ ارسلان محمود۔ اس کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ یہ نام دوبارہ بتائیں۔ میں نے حیرت سے کہا، ارسلان محمود۔ وہ فوراً وائرلیس پر کسی سے بات کرنے لگا۔ سر، وہ مل گیا۔ میں چونک گیا۔ میں کون مل گیا؟ پولیس والے نے میری طرف دیکھا۔ آپ 2 سال سے لاپتہ ہیں۔ میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ لیکن میں نے تو ابھی اس بس میں آیا ہوں۔ پولیس والے نے بس کے اندر دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کون سی بس؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بس میں کوئی نہیں تھا، نہ ڈرائیور، نہ بوڑھا آدمی، نہ نقاب والی عورت، نہ وہ عجیب شخص۔ بس خالی تھی۔ پولیس والا مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ راستے میں اس نے بتایا کہ 2 سال پہلے اسی سڑک پر بس کا حادثہ ہوا تھا۔ 17 مسافر مر گئے تھے۔ میں نے پوچھا، اور میں؟ وہ بولا، آپ کی لاش نہیں ملی تھی۔ پھر میں کہاں تھا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا۔ پھر ایک پرانی فائل نکالی۔ اس میں میری تصویر لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، حادثے کے بعد آپ کئی دن تک ایک ذہنی مریض کے ساتھ ایک خالی مکان میں رہے تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی۔ ممکن ہے آپ کی یادداشت متاثر ہوئی ہو۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ اب سب کچھ ایک عام حادثہ لگ رہا تھا۔ لیکن پھر ڈاکٹر نے ایک تصویر میرے سامنے رکھ دی۔ یہ تصویر آپ نے خود بنائی تھی؟ میں نے تصویر دیکھی۔ وہی بس، وہی 4 مسافر، اور نیچے میرے ہاتھ سے لکھا ہوا، وہ مجھے گھر نہیں جانے دیں گے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، یہ کب کی ہے؟ ڈاکٹر نے تاریخ بتائی، حادثے کے 3 ماہ بعد کی۔ میں ساکت رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر بھی خاموش ہو گیا۔ اسی وقت نرس اندر آئی اور بولی، ڈاکٹر صاحب، ایک آدمی باہر آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کون؟ نرس نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ارسلان کا بھائی ہے۔ میں چونک گیا۔ میرا تو کوئی بھائی نہیں تھا۔ دروازہ کھلا۔ ایک آدمی اندر آیا۔ اسے دیکھتے ہی میری سانس رک گئی۔ وہ بھی وہی شخص تھا جو بس کی آخری سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا، پھر بولا، تمہیں آخر واپس آنا ہی تھا۔ میں نے گھبرا کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا، لیکن ڈاکٹر کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ اس شخص کو دیکھ کر صرف اتنا ہی بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی ہنس پڑا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، کیونکہ حادثے میں بس 17 مسافر نہیں مرے تھے۔ وہ چند لمحے رکا اور بولا، صرف 17 لاشیں ملی تھیں۔ میرا دل ڈوب گیا۔ تو باقی؟ اس نے جواب دیا، باقی لوگ آج بھی ہر رات بس کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی لمحے باہر سے بس کے ہارن کی آواز آئی۔ میں کھڑکی کی طرف بھاگا۔ سڑک پر وہی پرانی بس کھڑی تھی۔ بس کے دروازے پر ڈرائیور کھڑا تھا اور اس نے مجھے دیکھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو، ارسلان، اس بار تم اکیلے نہیں آؤ گے۔ میں نے کھڑکی بند کر دی اور پہلی بار مجھے احساس ہوا، حادثہ 2 سال پہلے نہیں ہوا تھا۔ وہ بس آج بھی چل رہی تھی اور ہر رات ایک نیا مسافر اپنے ساتھ لیے جا رہی تھی۔